بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم قرآن شریف کے 8واں پارہ کا ہندی ترجمہ پڑھیں گے۔ پارہ 1 سے لے کر 7 تک کا ہندی ترجمہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، سوائے اس کے کہ اللہ کی مرضی یہی ہو کہ ایمان لائیں، مگر زیادہ تر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے کے دلوں پر خوش کر دینے والی باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر دل میں ڈالتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب نے یہی چاہا کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ جھوٹ گڑھنے کا کام کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف جھکے اور اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کو کرے جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری ہے، اس لیے تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے پہلو سے مکمل ہے، کوئی فرمانوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے نبی، اگر تم ان کے زیادہ تر لوگوں کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو صرف گمان پر چلتے ہیں اور اٹکل دوڑاتے ہیں۔ حقیقت میں تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال مجبوری کی حالت کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر صرف اپنی خواہشوں کی بنیاد پر گمراہ کر دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کی کمائی کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق یعنی نافرمانی ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شک اور اعتراض میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے بات مان لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کا راستہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے تاکہ وہاں اپنے دھوکے اور فریب کا جال پھیلائیں۔ اصل میں وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے تو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے یہاں رسوائی اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ مانو اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشان ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح رویے کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانی برادری پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ کہے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے،
اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا رب سوجھ بوجھ والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی میں نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ انکاری تھے۔ یہ گواہی ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے کام کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا طریقہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو مجبور کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور اب میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ! اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈالے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ یعنی سندگدھ بنا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے تو انہیں چھوڑ دو کہ جھوٹ گڑھنے کے کام میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود کی لگائی ہوئی ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام حرام کر دیا گیا، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے۔ جلد ہی اللہ انہیں ان کے جھوٹ گڑھنے کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گڑھ لی ہے اس کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکمت والا اور سب باتوں سے بے خبر ہے، سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کیا اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ پر جھوٹ گڑھ کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ سیدھا راستہ پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے پیڑ پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلے اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جس نے سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ جو بھی کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہو؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہے اور 2 گائے کی قسم سے ہے۔ پوچھو اس کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ سے جوڑ کر جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اے نبی ان سے کہو جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو وہ ناپاک ہو، یا فسق نافرمانی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر اور معافی سے کام لینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے یدویت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ یا ہاتھوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی ہوئی
رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی رحمت کا دامن پھیلا ہوا اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں میں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو صرف گمان پر چلے آ رہے ہو اور نیری اٹکلیں لگاتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچنے والی حجت ترک تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ اس سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ہی نے ان چیز کو حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دو، اور ہرگز ان لوگوں کے خواہش کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا اور جو آخرت کے انکاری ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہم سفر ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کرو مگر حق اور انصاف کے ساتھ۔ یہ باتیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر اس شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بھار رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، چاہے معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے، نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اسی کے ساتھ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس لیے تم اسی پر چلو اور دوسرے راستے پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں بکھیر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم گمراہی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل و سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، ایک برکت والی کتاب ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں سے بچو۔ بچنے کا طریقہ اپناؤ، ناممکن نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہ کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے راستے پر چلنے والے ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت کی رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس منہ موڑنے کے بدلے میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے؟ یہ تمہارے رب کی کچھ واضح نشانیاں ہیں سامنے آ جائیں، جس دن تمہارے رب کی کچھ خاص نشانیاں سامنے آ جائیں گی، پھر اسی ایسے آدمی کو اس کا ایمان کچھ زیادہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ان کا مسئلہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی کہو میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو
एकाग्र होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से ना था। कहो मेरी नमाज, मेरी इबादत की सारी रस्में और मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह सारे जहाँ के रब के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और सबसे पहले मैं फर्माबरदारी में सर झुकाने वाला हूँ। कहो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूँ, हालांकि वही हर चीज़ का रब है। हर आदमी जो कुछ कमाता है उसका जिम्मेदार वो खुद है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक्त वो तुम्हें इख्तिलाफों की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से कुछ को कुछ के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा रब सज़ा देने में भी बहुत तेज़ है और बहुत माफ़ करने और रहम फरमाने वाला है। सूरह अराफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम साद। ये किताब है जो तुम्हारी रब तरफ उतारी गई है। ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ उतारी गई है, इसलिए ए नबी तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो। इसके उतारने का मकसद ये है कि तुम इसके ज़रिए से इनकारियों को डराओ और ईमान लाने वाले लोगों को याद दहानी हो। लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतारा गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे वक्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे। और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनकी ज़ुबान पर इसके सिवा कोई बात ना थी कि वाकई हम जालिम थे। तो ये ज़रूर होकर रहना कि हम उन लोगों से पूछगछ करें जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे हैं, और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी कहाँ तक निभाई और उन्हें इसका क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूरे इल्म के साथ सारी दास्तान उनके आगे पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। और वज़न उस दिन बिल्कुल हक सत्य होगा। जिनके पलड़े भारी होंगे वही कामयाबी पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के हो रहेंगे वही अपने आप को घाटे में डालने वाले होंगे, क्योंकि वो हमारी आयतों के साथ जालिमाना बर्ताव करते रहे थे। हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियार के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ ज़िंदगी का सामान जुटाया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। हमने तुम्हारी पैदाइश की शुरुआत की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। इस हुक्म पर सबने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल न। पूछा, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था? बोला, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे। निकल जा कि हकीकत में तू उन लोगों में से है जो खुद अपनी रुसवाई चाहते हैं। बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब कि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूँगा। आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा, और तू इनमें से ज़्यादातर लोगों को शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया, निकल जा यहाँ से, रुसवा किया हुआ और ठुकराया हुआ। यकीन रख कि इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत इन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों इस जन्नत में रहो, जहाँ जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे खाओ, मगर इस पेड़ के पास ना फटकना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी शर्मगाह जो एक दूसरे से छिपाई गई थी उनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें तो जो इस पेड़ से रोका है उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल ना हो जाए। और उसने कसम खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। इस तरह धोखा देकर वो उन दोनों को धीरे धीरे अपने ढब पर ले आया। आखिरकार जब उन्होंने उस पेड़ का मज़ा चखा तो उनके सतर एक दूसरे यानी गुप्तांग एक दूसरे के सामने खुल गए और वो अपने जिस्मों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा
کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقینی طور پر ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کہا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں ہی ٹھہرنے کی جگہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اور فرمایا، وہیں تم کو جینا ہے، وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تم پر لباس اتارا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس کا تقوی کا لباس ہو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے آدم کی اولاد، ایسا نہ کہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ بے شرمی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اے نبی، ان سے کہو کہ میرے رب نے تو سچائی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین دھرم کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اپنے اب پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چپک کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت ساز سجائی سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی دی ہوئی پاک چیزیں حرام ٹھہرا دی؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور قیامت کے دن تو خاص طور سے انہی کے لیے ہوگی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے بے شرمی کے کام، چاہے کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف ظلم، زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے کہی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک وقت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے پیدائش کے شروع ہی میں صاف کہہ دی تھی کہ اے آدم کی اولاد، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تمہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کا سدھار کر لے گا، اس کے لیے کسی ڈر اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی اپنائیں گے، وہی دوزخ والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گڑھ کر اللہ سے جوڑے یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ اپنے نصیب کے لکھے کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود اپاسیہ جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم حقیقت میں حق کے انکاری تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ، تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انسانوں کے گروہ جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے اگلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یہاں تک کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے بارے میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں کہا جائے گا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔
اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم الزام کے قابل تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی بڑائی حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کو اوڑھنا، یہ ہے وہ بدلہ جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں اور اس بارے میں ہم ہر ایک کو اپنی طاقت اور قدرت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ جنت والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدرت ملینتا ہوگی اس سے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری کو رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حقیقت میں حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت آواز آئے گی جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان کاموں کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے۔ پھر جنت کے لوگ دوزخ والے ان سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے بیچ پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ ان دونوں گروہوں کے بیچ ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گے تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ بلندیوں والے اعراف لوگ دوزخ کے کچھ بڑے بڑے لوگوں کو ان کے علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ جنت والے وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ، جنت میں تمہارے لیے نہ ڈر ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں حق کے ان انکاریوں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کے ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جسے ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیلی بیان بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے انتظار میں ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس دن وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشیں ملیں گی جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور وہ ساری جھوٹ جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ حقیقت میں تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت راج سنہاسن پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند کو اور تاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے پابند ہے۔ خبردار رہو اسی کی خلق یعنی سرشٹی ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں بگاڑ نہ پھیلاؤ جبکہ اس کا سدھار ہو چکا ہے، اور اللہ ہی کو پکارو ڈر کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے انہیں کسی مردہ زمین کی طرف چلا دیتا ہے اور وہاں پانی برسا کر اسی
مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو موت کی حالت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے خراب پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ ہم نے نوح کو اسی قوم کی طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے کہ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہمیں تو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ نوح نے کہا، اے میری قوم کے بھائیو، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں سارے جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ بھلا چاہنے والا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے جو کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، تاکہ تم خبردار کرے اور تم غلط رویے سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی خدا نہیں، اور پھر کیا تم غلط روش سے نہیں بچو گے؟ اس قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جواب میں کہا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں گرفتار سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے بھائیو، میں اب عقلی میں پڑا ہوا نہیں، بلکہ میں سارے جہانوں کے رب کا رسول سندیش واہک ہوں۔ تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں خود ہٹا کٹا بنایا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو اور امید ہے کہ کامیاب ہوگے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت بندگی کر اور انہیں چھوڑ دے جن کی بات ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب یاتنا جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تو تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ ہٹ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے بھائیوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس کوئی رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ رب کی اٹھنی تمہارے لیے ایک نشاندہی کے روپ میں ایک نشاندہی کے طور پر ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو اور اللہ کے دھرتی میں پھرو پھرو اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے عاد کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں سے درجہ دیا کہ آج تم اپنے ہموار سمتل میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے مکان بڑے پہاڑوں میں مکانوں کی شکل میں کاٹتے چھانٹتے، تو ایک اس کی قدرت کی نشانی سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ اس قوم کے سرداروں نے جو بڑے بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تو واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح ہم اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے حق مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا کہ جس چیز کو تمہیں مانا ہے ہم اس کے انکاری ہیں، اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے خلاف ورزی کر ڈالی، اور صالح سے کہہ دیا کہ وہ عذاب جس کی تو دھمکی دیتا تھا اگر تو واقعی پیغمبر میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہے
ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، اور تیرے رب کا تیرے اور تیرا بہت بڑا بھلا چاہا، مگر کیا کروں، مجھے اپنا زمانہ اپنا بھلائی چاہنے والا پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سری سے کہا کہ کیا تم ایک ایسے بے شرم ہو گئے ہو کہ وہ گندا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورت کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے لوط اور اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی کو چھوڑ کر جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر ایک بارش کی۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، اس لیے ناپر تول پورا کر لو کہ ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو جبکہ اس کا سدھار ہو چکا ہے، اسی میں تمہاری بھلائی کی، اور تم واقعی ایمان والے ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر بٹ مار بن کر بیٹھ جاؤ کہ لوگ خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو کیوں اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھا راہ کو ٹیڑھا کرنے پر اتر آؤ۔ یاد رکھو کہ وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر دھیرے کے ساتھ رکھتے رہو، یہاں تک کہ اللہ ہمارے بیچ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔